اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں اولاد کے حق میں دعا کرتے ہوئے حضرت کی یہ دعا ایک نمونہ ہے کہ اولاد کے لیے کس طرح اور کیا دعا کریں۔ اس دعا میں وہ تمام چیزیں سمو دی گئی ہیں جو ایک صالح باپ اپنی صالح اولاد کے لیے طلب کر سکتا ہے۔ ان کے لیے زندگی، رزق، صحت اور قوت و توانائی کی دعا کی ہے تاکہ وہ خلق خدا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت میں مصروف رہیں اور روشن دل اور روشن خیال، بلند نفس، بلند کردار، اخلاق حسنہ سے آراستہ، مطیع و فرما بردار، خیر و سعادت کے خزینہ دار، دوستان خدا کے دوست، دشمنان خدا کے دشمن، اسلاف کی زینت اور باقیات صالحات ثابت ہوں۔ حضرت دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے معبود، میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح اور ان سے بہرہ مندی کے سامان مہیا کر کے مجھے ممنون احسان فرما، اور میرے سہارے کے لیے ان کی عمروں میں برکت اور زندگیوں میں طول دے، اور ان میں سے چھوٹوں کی پرورش فرما اور کمزوروں کو توانائی دے، اور ان کی جسمانی، ایمانی اور اخلاقی حالت کو درست فرما، اور ان کے جسم، جان اور ان کے دوسرے معاملات میں جن میں سے مجھے اہتمام کرنا پڑے انہیں عافیت سے ہمکنار رکھ، اور میرے لیے اور میرے ذریعے ان کے لیے رزق فراواں جاری کر، اور انہیں نیکوکار، پرہیزگار، روشن دل، اپنیوش اور اپنا فرما بردار، اور اپنے دوستوں کا دوست، خیر خواہ، اور اپنے تمام دشمنوں کا دشمن بدخواہ قرار دے۔ اے اللہ، ان کے ذریعے میرے بازوؤں کو خوبی اور میری پریشان حالی کی اصلاح، اور ان کی وجہ سے میری جمعیت میں اضافہ اور میری مجلس کی رونق کو دوبالا فرما، اور ان کی بدولت میرا نام زندہ رکھ، اور میری عدم موجودگی میں انہیں میرا قائم مقام قرار دے، اور ان کے وسیلے سے میری حاجتوں میں میری مدد فرما، اور انہیں میرے لیے دوست مہربان، ہمتن، متوجہ، ثابت قدم اور فرما بردار قرار دے۔ وہ نافرمان، سرکش، مخالف، خطا کار نہ ہوں، اور ان کی تربیت و تادیب اور ان سے اچھے برتاؤ میں میری مدد فرما، اور ان کے علاوہ بھی مجھے اپنے خزانہ رحمت سے نرینہ اولاد عطا کر، اور انہیں میرے لیے سراپا خیر و برکت قرار دے، اور انہیں ان چیزوں میں جن کا میں طلبگار ہوں اور اس بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں، اور اس سبب کے تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے والی میں سے اقرار دے، اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر، تجھ سے ویوپار میں فائدہ اٹھانے والے، اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزین ہیں، جنہیں تیرے ہمگیر فضل، جود و کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے، اور تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں، اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے، اور رحمت کے ذریعے بلا و مصیبت سے محفوظ ہیں، اور تیرے بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں، اور تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں، اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر رشد و ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے، اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہیں، بار الہ اپنی توفیق و رحمت سے یہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما، اور دوزخ کے آزار سے پناہ دے، اور جن چیزوں کا میں نے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے سوال کیا ہے، ایسے ہی چیزیں تمام مسلمان اور مومنین و مومنات کو دنیا و آخرت میں مرمت فرما۔
اس لیے کہ تو نزدیک اور دعا کا قبول کرنے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور شفیق و مہربان ہے۔ اور ہمیں دنیا میں نیکی توفیق عبادت اور آخرت میں نیکی بہشت جاوید عطا کر اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔